بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب حضرت سجاد علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو دمشق کے بازاروں میں سے لے کر یزید کے دربار تک پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی، اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلتے ہیں۔ ہند اٹھی، اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ اس عورت کو پہچانتے ہیں؟ بی بی ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بن عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات سن کر جب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے کہ جس کے بعد پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھر والوں سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا، تم ان گھر والوں کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و کلثوم کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تم حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو تو یہ دیکھو، تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک حضرت سجاد باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے ہائے، میری آقا زادیوں کا کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا امام حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ گریاں کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بی بی زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ،
کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گی، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، باخدا مجھے اپنے آقا مولا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیو، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر سر برہنہ اور منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے سفرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھری دربار میں اس کا سر برہنہ دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بڑے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر دربار میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام سر برہنہ بازاروں اور دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ دوستو، اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔